امام موسیٰ کاظم تشریف لے جا رہے ہیں تو اس کے گھر کی کنیز جو تھی وہ پھلوں کے چھلکے اور خالی بوتلیں وغیرہ وغیرہ یہ دیوار سے پھینک رہی تھی کوڑا۔ امام رک گئے، فرمایا اس گھر کا مالک جو ہے وہ عبد ہے یا حر ہے؟ یعنی آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کس کا غلام ہو سکتا ہے؟ وہ تو رئیس ہے، اس کا نام یہ ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح کہا تم نے، واقعی آزاد ہے۔ اگر یہ کسی کا عبد ہوتا تو یہ کام نہ کرتا جو یہ ساری رات اس نے مشغلہ کیا ہے۔ یہ کہہ کہ امام تشریف لے گئے۔ دیکھیے براہ راست امام نے جملہ نہیں کہا، کنیز کے ذریعے پہنچا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے دیکھا یہ کسی سے ہم کلام ہے تو کنیز سے پوچھا تم کس سے ہم کلام تھیں؟ ایسی شخصیت تھی، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا تو یہ بشر سمجھ گیا کہ یہ میرا امام ہے، دوڑتا ہوا گیا، امام کے قدموں میں گرا، مولا معاف کر دیجیے آج کے بعد نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس سے معافی مانگ جس کا تو نے جرم کیا ہے، خدا سے معافی مانگ، فعلی معافی مانگ۔ پھر یہ اپنے دور کا زاہد اور متقی بنا۔ امام کے حاشیے میں قریب ترین بشر تھا، امام کی روایات ہم تک پہنچی۔ یہ ہے ایک جملہ اگر امام کا ہو اور اس کے ظرف میں صلاحیت ہو، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ زہری جس کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ سنی تھا، شیعہ کہتے ہیں، شیعہ تھا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا کون تھا، لیکن امام سجاد کا عاشق تھا، اس کی زندگی بدلنے والا امام سجاد۔ یہ چیف جسٹس تھا اپنے دور میں۔ دوران تفتیش ایک ملزم مارا گیا، انتقال ہو گیا اس کا، تو اس نے یہ قضاوت چھوڑ دی، اپنا منصب چھوڑ دیا، جنگلوں میں نکل گیا، روتا تھا پیٹتا تھا کہ ایک انسان مر گیا، ابھی تو تفتیش ہو رہی تھی، وہ مر گیا، جرم ثابت نہیں ہوا۔ کسی نے کہا مولا وہ زہری تو جنگلوں میں نکل گیا، آپ نے فرمایا اس کو میرا پیغام دو، وہ میرے پاس آئے۔ امام کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا تھا، آپ نے فرمایا زہری جانتے ہو تم ایک عظیم گناہ کر رہے ہو۔ مولا وہ کیسا؟ کہا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ جو تم نے کیا ہے ارادتاً نہیں کیا، اس کا حل شریعت میں ہے، اس کی دیت دے دو، خون بہا دے دو۔ اگر تم اس مسئلے پہ اٹکے رہے تو تم ہلاکت کی موت مارے جاؤ گے۔ زہری کی زندگی بدل گئی۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے زہری جو امام کی منشا کے بغیر کرے۔ ائمہ معصومین یاد رکھیے اپنے دور میں یہ نہیں دیکھتے تھے یہ آنے والا کون ہے، آپ تو یہ دیکھتے تھے کہ اس میں ظرف انسانیت ہے، یہ قبول ہدایت کر سکتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کس خانوادے سے ہے بتائیں؟ اوپر سے نیچے تک سارے دشمن دین، دشمن اہل بیت، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی بدلی ہے خطبہ زین العابدین سے۔ امام محمد باقر اس کی زندگی بدل گئی، تبدیلی آ گئی، اس کو قتل کرنا پڑا، اس کے خاندان کے لوگوں کو، تاریخ ہے قتل کرنا پڑا۔ معصوم جانتے ہیں کس خاندان کا فرد کتنی اس کے اندر صلاحیت ہے۔ یہ جملے ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ہمارے جملے اس کی حیثیت اور ہے، اللہ کا کلام اور امام کا کلام اس کی حیثیت اور ہے، وہ کلام سالوں میں بھی اثر کر سکتا ہے۔ مسجد بنو امیہ میں دربار یزید میں امام زین العابدین نے جو خطبہ دیا تو اس سے پوری شام اور دمشق میں ہلچل مچ گئی، اس لیے ارادتاً اذانیں دلائی گئی تھی کہ اذانیں دے دینا جب امام کھڑا ہو۔
جب یزید کا پیڑ ملا یزید کی اور یزید کے خاندان کی تعریفیں کر چکا، تو اب امام نے فرمایا یزید مجھے اجازت دے میں ان لکڑیوں پر آؤں۔ ممبر نہیں کہا آپ نے، ممبر امام کی نگاہ میں ہوتا تو کبھی اجازت مانگتے ہی نہ، کیونکہ ممبر کے وارث خود امام ہیں۔ اجازت دے تو میں لکڑی پر آؤں، یعنی معلوم ہے کہ یہ 4 سیڑھیاں 5 سیڑھیاں تعریف اس کی ممبر نہیں ہے۔ ممبر وہ ہے جہاں سے صحیح دین بیان ہو، جہاں سے بے دینی ہوگی وہ لکڑی لوہا ہوگا۔ اجازت دیتا ہوں میں اس لکڑی پر آؤں، تو کہا گیا بھئی جب یہ بولنا شروع کیا اذانیں دے دینا چاروں طرف سے۔ لیکن جس کی حفاظت خدا کر رہا ہو نا، اس چراغ کو کوئی پھونک سے بجھا نہیں سکتا۔ اذانیں شروع ہوئی، امام معصوم رک گئے، اللہ اکبر کہا، امام نے اس کو دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ دہرایا۔ جب کہا نا اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ، امام فرماتا یزید یہ بتا یہ تیرا نام ہے یا میرا؟ اب بتا یزید تیری فتح ہوئی ہے یا میرے بابا کی؟ تم چاہتے تھے اذان سے یہ کلمہ نکل جائے، یہ آج بھی گونج رہا ہے، تو فتح تو پھر بھی ہماری ہے۔ اس خطبے کا اثر یہ ہوا کہ ایک عمر بن عبدالعزیز نکل آیا، اور جب امام کی خدمت میں کسی بہانے سے، کیونکہ بلا تو سکتا نہیں تھا، جا نہیں سکتا تھا، حالات ایسے تھے، تو اس نے اپنے ایک مشیر سے کہا میں چاہتا ہوں امام معصوم کی زیارت کروں، ہمارے 5ویں امام کی، کچھ ایسا سبب بنا دو۔ امام کی خدمت میں آج 2 گانوں ہو کے بیٹھا رہا، اور مسلسل اس کی آنسوں سے اشک جاری رہے عمر بن عبدالعزیز کے، اور کہا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ تو آپ نے پہلی نصیحت کی، ظالم کا ظلم اس کی طرف پلٹا دو۔ تو سمجھ گیا عمر بن عبدالعزیز وہ ہے، اس کا کارنامہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے سب و شتم ختم کرایا ہے مولا کائنات۔ یہ بچے بیٹھے، جوان بیٹھے، میں نے دیدہ و دانستہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، 90 سال ممبروں پہ جمعے کے خطبے سے پہلے علی پر سب کیا جاتا تھا، برائی کی جاتی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ علی کو کوئی فرق نہیں پڑا بھائی، علی آج بھی علی ہے، علی کل بھی علی تھا، علی حشر کے بعد بھی علی ہے۔ ظالم کا ظلم اس کی طرف پلٹا دو۔ تو یہ جب پلٹ کر آیا تو اس نے ایک یہودی کو تیار کیا کہ کل تم آنا دربار میں اور میری بچی کا رشتہ مانگنا۔ مولا کائنات کو کیا کیا جملے کہے گئے ہیں بتائیے اب آپ، اس سے نتیجہ نکالے گا میری زبان اجازت نہیں دیتی جو آپ کو جملے کہے گئے تھے۔ کل آنا میری بچی کا رشتہ مانگنا۔ اس نے کہا مجھے تو قتل کر دیں گے آپ کے وزیر مشیر کا، اس کا ذمہ دار میں ہوں، ضمانت دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا تم۔ یہ آیا اس نے رشتہ مانگا تو وزیروں نے تلوار نکالی، امیر المومنین کی بیٹی تو مانگتا ہے یہودی ہوتے ہوئے؟ عمر خاموش ہو گیا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ، تلوار اندر رکھو، جب تمہارا رسول اپنی بیٹی دے سکتا ہے، میں وہ جملہ نہیں دہرا رہا، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کہہ رہا تھا تم کافر ہوتے ہوئے امیر المسلمین کی بیٹی مانگ رہا ہے؟ تو عمر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، جب تمہارا رسول، میرا رسول اپنی بیٹی دے سکتا ہے تو میں بھی اپنی سنت میں دے سکتا ہوں۔ دربار خاموش۔ اب عمر نے کہا بتاؤ علی کون تھا؟ علی کون تھا؟ امیر المومنین تھا یا جو تم کہہ رہے وہ تھا؟ کہ نہیں نہیں یہ سازش تھی، علی واقعی امیر المومنین تھا، علی واقعی برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ کا مصداق تھا۔ تو آج کے بعد اگر کسی ممبر سے علی کے خلاف سب و شتم ہوا اب میں گردن کاٹوں گا۔ یہ ہے اس کا کارنامہ، کہاں جو پورا خاندان اوپر سے نیچے تک جس کا دشمنان رہا ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جوہر میں قول کھلتے ہیں۔ یہ خانوادہ وہ ہے یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے آبا و اجداد
ہمارے دشمن رہے. میں نے کہا اہل بیت کا ذاتی دشمن کوئی ہے ہی نہیں. اہل بیت کا دشمن وہ ہے جو اللہ کا دشمن ہے, جو دین کا دشمن ہے, جو رسول کا دشمن ہے. بے شمار واقعات ہیں. محمد بن ابی بکر جس کو علی کہتے تھے, یہ میرا بیٹا ہے. کیسا کریکٹر ہے محمد بن ابی بکر کا. ہمارا مکتب یاد رکھیے, وہ مسلمان ہے جو تعصب رکھتا ہوا. جب مولا کائنات نے تعصب نہیں رکھے, ہم کون رکھنے والے؟ محمد بن ابی بکر کو کیا کہتے تھے آپ؟ میرا بیٹا ہے. اسما بنت امیس کے شکم سے پیدا ہونے والا محمد بن ابی بکر, اس نے علی کے دروازہ کبھی نہیں چھوڑا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ علی کون ہے, علی کی منزلت کیا ہے. ایک درود بھی دیجیے محمد آل محمد پر. تو اس سیرت کا کمال تھا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہمارے لیے یہ سیرت اس لیے ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو کامل کریں. کل میں نے کہا تھا کہ امام نجس زندگی کو قبول نہیں کریں گے. کربلا میں آپ اس کو لے کر آئے تھے جس کی سیرت پاک تھی, اس کو چنا ہے جس کی سیرت پاک تھی. ہر بہک گیا تھا, اس کو ایک جملہ کہہ کے آپ نے پاک کر کے اپنی طرف بلا لیا. زہیر شروع سے ساتھ نہیں تھا, حبیب آیا ہے. کچھ ایسے شہداء کربلا ہیں جو پہنچے ہیں, ان کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی سیرتوں میں طہارت تھی. امام کی آواز پر انہوں نے لبیک کیا. ایک نوجوان ہے شہداء کربلا میں, بالکل ابھی تازہ شادی کر کے دلہن کو لے کر کربلا سے گزر رہا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ خیمے ہیں, کچھ شخصیات ہیں. اس نے پوچھا یہ کون ہے, یہ خیمے یہاں پڑاؤ کیوں ہے؟ کہا یہ تمہارا امام ہے, امام حسین علیہ السلام ہے. بیوی کو کہا کہ اب بات ختم ہو, اب میں وہی ہوں جہاں میرا امام ہے. تم کہتی ہو تمہارے قبیلے چھوڑ دیتا ہوگا, نہیں, اب جہاں تو ہوگا میں وہاں رہوں گی. شب عاشور جب آپ نے خطبہ دیا نا تو یہی جوان اٹھایا, کوئی نہیں اٹھا, یہ اٹھا اور خیمے میں آیا بیوی کے اور کہا کہ جلدی اپنا سامان باندھ. کیوں باندھوں؟ امام نے خطبہ دے دیا, جانا چاہتا ہے چلا جائے, کیونکہ یہاں جو رہے گا وہ قتل ہوگا مرد, جو عورت رہے گی وہ اسیر ہو جائے گی. تو میں نہیں چاہتا تو اسیر ہو کے بازاروں میں جائے. تو کہتی تجھے شرم نہیں آئی, غیرت نہیں آئی تجھے, اپنی ناموس کا تجھے اتنا خیال, اور یہ رسول زادیاں. یہ ہے چناؤ امام حسین علیہ السلام کا. اس نے کہا آفرین بی بی, میں تیرا امتحان لے رہا تھا, میرے بعد تو اس جہاد کے قابل ہے کہ نہیں ہے. جن کی حسین سیرتیں تھی وہ آئے ہیں. امام زمانہ بھی اسی کو قبول فرمائیں گے جس کی زندگی پاک ہو. اگر زندگی پاک نہیں ہے تو امام سے قبول نہیں کریں گے. ایک عالم دین تھے, بہت ہی زاہد متقی تھے, جو امام سے ملاقات کرتے تھے ہر شب جمعہ. ان کے پڑوس میں ایک مومن تھا, شیعہ تھا, معرفت بہت کم تھی اس کو امام کی. اسے تجسس ہوا کہ رات کو کہاں جاتا ہے. ایک دن اس نے ٹو لگائی, پیچھے پیچھے چلا تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی سے ہم کلام ہے. ان کی باتیں نہیں سنی, ان کی ساری باتیں سن لی. جب وہ پلٹے تو کہا کہ یہ کس سے کلام کر رہے تھے. کہا دیکھو تم نے اگر یہ راز رکھا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ میرا امام وقت ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے میں راز رکھوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے ان سے ملاقات کرائیں. امام سے گزارش کی انہوں نے اگلے شب جمعہ کہ وہ مومن آپ سے مل. فرمایا ٹھیک ہے, اسے لے آنا. شب جمعہ جو معین تھی اس پر لے گئے. اس کا چونکہ کچھ کاروبار تھا, تجارت تھی, یہ بھی ساتھ تھا. اب آندھی آئی, طوفان آیا, بارش آئی, تو اس کے ذہن میں آنا شروع ہوا کہ وہ میرا فلاں سامان تو باہر پڑا ہوا تھا, بارش پڑے گی, تباہ ہو جائے گا.
میری وہ چیز وہاں کھڑی ہوئی ہے، بارش ہوگی، آندھی ہوگی، تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ پلٹ گیا اور امام بھی نہیں آئے۔ اگلے شب جمعہ جب وہ زاہد متقی گئے، مولا آپ آئے نہیں، فرمایا کیسے آتا، کس کو لے کے آئے تھے؟ جو مجھ سے زیادہ اپنے مال سے محبت رکھتا ہو وہ مجھ سے ملاقات کرے گا، جو اپنی جان سے زیادہ مجھے محبت رکھے، مال سے زیادہ محبت رکھے، اولاد سے زیادہ محبت رکھے، وہ منتظر رہے کہ ملاقات امام ہوگی۔ جسے اپنے جان، مال، اولاد عزیز ہو میرے لیے، وہ میری ملاقات کیا کرے گا؟ میں آیا ہی اس لیے نہیں کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھا جس کو تم لے کے آئے ہو۔ صرف نماز کافی نہیں، روزہ کافی نہیں ہے، وہ چیزیں دور ہوں ہم سے جس سے کہ امام اور ہم میں حائل چیزیں ہیں۔ وہ سمجھتا تھا میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں تو میں بہت بڑا مومن ہوں، کامل ہوں۔ امام نے اس کو شیشہ دکھا دیا کہ جس سے حب مال ہو، حب جان ہو، حب اولاد و خاندان ہو، وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہمارے حکم کا تابع ہو سکے۔ کربلا کے قابل وہی تھا جو اولاد کو بھی چھوڑ آیا، خاندان کو بھی چھوڑ آیا۔ کسی صحابی حسین نے ایک وصیت نہیں کی، وصیت کی تو یہی کی ہر جانے والے نے کہ جب تک دم میں دم رہے دامن حسین چھٹنے نہ پائے۔ مسلم ابن اوسجہ ضعیف صحابی ہے، جب یہ گرا ہے اور امام گئے تو حبیب بھی ساتھ تھے، تو حبیب کو ایک ہی جملہ کہا۔ مسلم کوئی تو میں وصیت و خاندان کے لیے کہا، میری وصیت صرف یہ ہے جب تک دم میں دم رہے حسین کا دامن ہاتھ سے چھٹنے نہ پائے۔ عزاداران حسین تیزی سے دن گزر گئے، کل 7 محرم ہو جائے گی، کل سے پیاس کا آغاز ہوگا، کیونکہ کل ذخیرہ آب ختم ہو گیا۔ جتنا پانی لے کر آپ چلے تھے کل ختم، ادھر پانی پہ بہرا ہے۔ کل سے کربلا میں پیاس ہی پیاس ہے۔ کل میں نے حسین کی بیٹے کا ذکر کیا تھا، علی اکبر ہو بہو رسول۔ آج آپ ہی کے فرزند کا ذکر کرتا ہوں جو یزیدیت پہ مسکراتا ہوا گیا۔ انتہائی منفرد انداز ہے جناب علی اصغر کا، جب تیر لگا تو مسکرا کے گیا، یزیدیت پہ تمسخر اڑا کے گیا۔ یزید تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو میرے بابا کا کیا بگاڑے گا؟ کربلا کا سب سے کم عمر سپاہی۔ ایک روایت اور بھی ہے کہ صبح عاشور ایک بچہ اسی طرح شہید کیا گیا۔ ابھی امام اذان و اقامت دے رہے تھے کہ تیروں کی بارش میں وہ تیر لگا بالکل علی اصغر کی طرح۔ لیکن یہ وہ سپاہی ہے کہ امام نے اس کو چھپ کر نہیں، سرعام لا کر ہاتھوں پہ اٹھا کر دکھایا، میرا اصغر اس قابل ہے۔ یہ پیروں سے چل کے نہیں آیا، باپ کی آغوش میں آیا ہے۔ مختار نے جب انقلاب برپا کیا اور برس اقتدار آیا تو اس نے قاتلان حسین کو پکڑا، اور یہ ہے خاندان رسالت۔ حسین بن نمیر اکبر کا قاتل، واقعہ ہررا ہو چکا، خانہ کعبہ کے پردے جلا دیے یزید کی فوج نے، اس کی دیواروں کو منہدم کر دیا، روزہ رسول پر شراب پی گئی۔ آپ کہتے ہیں وہ مسلمان تھا؟ مسجد نبوی میں استبل میں بدل دی گئی مسجد، گھوڑے باندھے گئے وہاں پر۔ جب پتہ چل گیا کہ وہ تو سارا نظام ختم ہو گیا، مختار آ گیا، تو لوگ چھپنے شروع ہوئے۔ یہ امام کے گھر رکا ہے حسین، چوتھے امام کے۔ جب جانے لگا نا تو کہتے ہیں مولا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا پہچان میں جب ہی گیا تھا جب تو آیا تھا، تو میرے اکبر کا قاتل ہے لیکن یہ میرا خاندان ہے۔ آج تو یہاں مہمان تھا، کل ہم تیرے مہمان تھے، وہ تمہارا ضرب تھا یہ ہمارا ضرب۔ جوان بھائی کے قاتل کو دیکھی مہمان بنا کر کہہ رہے ہیں جملہ کہ ہم خاندان۔ حاشیہ
ہاشمی ہیں، خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں. ہماری روایات یہ ہے جہاں آپ نے تمام قاتلان پکڑے اس میں سے حر کو جب اس کو حرملہ کو پکڑا گیا ہے تو حرملہ کو جب لایا گیا ہے تو مختار کو شدید غصہ آیا کہ سزا تو تجھے بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا تو نے ظلم کیا کیا تھا اصغر پہ کہ اس کی ماں آج تک سائے میں بیٹھی نہیں، اس نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا. اکبر کی ماں بیٹھ گئی، قاسم کی ماں سائے میں چلی گئی، زینب جیسی بی بی سائے میں چلی گئی. ظالم یہ بتا کون سا ظلم تھا؟ تو یہ ملعون کہتا ہے میں نے جو تیر مارا وہ 3 بھال کا تھا، سہشوبہ تیر تھا جو میں نے مارا. عزاداران حسین مختار نے خط لکھا امام سجاد کو مدینے، وہ خط لے کر امام خدمت حضرت ام رباب میں آئے. اماں یہ ہمارا شیعہ ہے، چاہنے والا ہے، اور ہماری روایت ہے کہ ہمارے دروازے پہ کوئی غیر آ جائے تو ہم خالی نہیں پھیرتے، تو پھر شیعہ ہے. اس نے درخواست کی آپ کی خدمت میں اور ملا اس نے پکڑ لیا. وہ درخواست کرتا ہے کہ آج آپ سائے میں آ جائیں، ٹھنڈا پانی بھی پی لیں. بی بی نے پوچھا یہ تم امام کی حیثیت سے کہہ رہے ہو؟ نہیں اماں، امام بن کر نہیں کہہ رہا، بیٹا ماں سے گزارش کر رہا ہے. عظیم بی بی تھی، 11 محرم کو جب چلی تھی تو وارث کی لاش دیکھ کر کہہ کے گئی تھی جب تک زندہ رہوں گی نا میرے وارث سائے میں نہیں بیٹھوں گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. لیکن اتنی عظیم تھی کہ امام کو یہ نہیں کہا کہ نہیں جاؤں گی. آپ نے فرمایا بیٹا تم کہہ رہے ہو تو مجھے اٹھاؤ. جناب زینب عالیہ، جناب ام کلثوم اور رقیہ بی بی نے سہارا دیا، امام نے مزید سہارا دیا. لیکن اتنی با وفا پیکر تھا اس بی بی کا کہ ایک قدم دھوپ میں ایک سائے میں، یا امام فرماتے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھوپھی اماں میرے بابا کی عزادار، میرے بابا کی ماتمی دنیا سے چلی گئی. اب جیسے ہم لوگ اپنے بزرگوں کو خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی انتقال ہو جائے تو اس کے عزیز اقارب اس کو سیدھا لٹاتے ہیں، ہاتھ سیدھے کرتے ہیں، پیروں کے گھٹے باندھتے ہیں. ایک مرتبہ جب بی بی کو سیدھا کیا تو چھوٹی سی گٹھڑی نکلی. امام نے فرمایا پھوپھی اماں اس گٹھڑی کو تو کھول کے دیکھیے، ماں اسے کبھی جدا نہیں کرتی تھی. اب جو گٹھڑی کھولی اس میں اصغر کا کرتا نکلا اور شام غریبہ کے حوالے کی جلی ہوئی لکڑیاں جسے بی بی سینے سے چمٹائے رکھتی تھی. عزادار حسین عصر عاشور سے پہلے امام کی شہادت سے قبل آپ نے جو استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کائنات میں ہلچل مچ گئی، ملائکہ کے ہاتھوں سے تسبیحیں چھوٹ گئی، جبریل دست دعا بلند کر رہا ہے. بار الہا جس کے جھولے جھلائے ہوں آج وہ کہہ رہا ہے میں غریب ہو گیا، ہے کوئی میرا ناصر و مددگار؟ عزادار حسین بس جہاں جہاں اثر ہونا تھا امام کی نگاہیں وہاں تھیں. لاشیں تڑپنے شروع ہوئے. سب سے زیادہ میں کہتا ہوں لاش عباس کی تڑپی ہوگی. مولا حکم دیجئے تو میں حاضر ہوں. ایک اور اثر ہوا، خیام میں کوہرام پپا ہو گیا. امام جلدی سے گئے، بی بی زینب سے سوال کیا بی بی میری زندگی میں اتنا گریا بلند؟ مولا ہم نہیں روئے، اصغر نے رلا دیا. جو ہی آپ کا استغاثہ بلند ہوا اصغر نے گریے کے ساتھ اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. امام رو کر کہتے ہیں میں سمجھ گیا اصغر نے اپنے آپ کو کیوں گرایا. لاؤ میرے اصغر کو میری آغوش میں دو. جناب رباب لے کر آئیں. خدا جانے امام نے کچھ جملہ کہا اصغر کے کان میں، اصغر خاموش ہو گیا اور بس امام نے چاہا کہ میں باہر لے کے چلوں. اپنا ابا کا دامن اصغر پہ ڈال دیا، تیاری کی کہ لے کے چلوں. یہ فوراً جناب رباب آ گیا ہے. حافظ کفایت حسین آل اللہ مقامہ کے جملے ہیں کہ وہ کہتی ہیں آگے مولا ایک مرتبہ میرا بچہ مجھے دے دیجئے، پھر میں تھوڑی دیر بعد آپ کو دیتی ہوں. بچہ گود میں لیا ماں نے اور ایک خیمے میں گئی، پرانا کرتا اتار کے نیا کرتا پہنایا، گیسوں کو سنوارا، آنکھوں میں سرما ڈال دیا اور کان میں وصیت کی اصغر تیری ماں سید زادی نہیں ہے بیٹا، جب
اور جب دادی زہرا کی آغوش میں جانا تو ماں کی شکایت نہ کرنا. عزادار حسین بس مولا کے حوالے کیا. امام اپنے آغوش میں حسین کو لائے ہوئے ہیں. لوگ سمجھے قرآن لائے ہیں, اب یہ قرآن کا واسطہ دیں گے, لیکن جب آپ نے دامن ہٹایا تو کہا یہ قرآن نہیں ہے, یہ تو ماتے کے قرآن کا پارا ہے. ایک مرتبہ مولا علی اصغر کی طرف امام متوجہ ہوئے اور کہا بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو, خود اپنی مظلومیت کو ظاہر کرو تاکہ قیامت تک تمہاری مظلومیت چھپے نہیں. لوگ پڑھتے ہیں, بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کہ امام نے کہا تھا لو میں زمین پہ لٹا دیتا ہوں اور اسے چند قطرے پانی پلا دو. اب آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا جب گندم کٹتی ہے, مونجی کٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے. جن ماؤں کے اس عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ انہیں ساتھ لے کر آتی ہیں, اور جب پیاس ہوتی ہے تو وہ چلو لیتی ہیں اور اس سے قطرے اس بچے کے حلق میں ڈالتی ہیں. میں کہتا ہوں اصغر کو کتنے پانی کی ضرورت تھی, عزادار حسین اس عمر کے بچے کو کتنے پانی کی ضرورت تھی. امام نے زمین پہ نہیں لٹایا کیونکہ امام جانتا تھا یہ فخر اسماعیل ہے, میں فخر ابراہیم ہوں. اگر اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم جاری ہو گیا. یہ کربلا کا امتحان تھا. آپ نے اصغر کی کمر اپنے ہاتھ سے تھامی اور شکل دکھانی شروع کی تو اس بچے نے کیا کیا, خشک زبان خشک لبوں پہ پھیرائی. بقیامت برپا ہو گئی. لشکر میں آوازیں بلند ہو گئی کہ اس کو پانی پلاؤ, یہ بچے کا قصور نہیں ہے, اس بچے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جب یہ آوازیں بلند ہوئی پسر ساتھ باہر نکلا, اس نے دیکھا ہنگامہ ہو رہا ہے, سامنے حسین مظلومیت کی تصویر دکھا رہے ہیں. تو اس نے کہا حرملا اتنا کلام الحسین, اے حرملا امام کے کلام کو قطع کر دے. اس ملعون نے فوراً کمان میں تیر جوڑا. حافظ فرماتے ہیں کہ جب تیر جوڑا ہے تو یا تو امام نے بچے کو بلند کیا ہوا تھا یا فوراً اصغر کے گلے کو اپنے بازو سے ملا لیا اور کہا بیٹا امت پانی پلانے لگی ہے, ہوشیاری سے پانی پینا. اور اس کے بعد حافظ کفایت فرماتے ہیں کہ اگر بازو حسین نہ ہوتا خدا جانے بچے کا گلا کہاں جاتا. ایک مرتبہ تیر چلا, تیر نے اپنا کام کیا, گلو اصغر کو امام کے بازو سے متصل کر دیا. امام آنکھیں کھلے ہوئے ہیں, آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی, اس لیے حسین جتنا اصغر پہ رویا کسی شہید پہ نہ رویا. ایک مرتبہ امام نے تیر کھینچنا چاہا تو فرماتے اصغر میں تیر کھینچ رہا ہوں بیٹا. بس یوں ہی تیر کھینچا تو بچہ مسکرایا, یعنی مسکراہٹ میں پیغام تھا, بابا میری ماں کو سلام کہہ دینا, کہہ دینا. اصغر روتے ہوئے نہیں گیا, اصغر مسکراتے ہوئے گیا. امام کے ہاتھ میں وہ لاش ہے. ارادہ کرتے آگے بڑھو, انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پھر پلٹتے ہیں جملہ کہتے ہوئے 7 مرتبہ آگے گئے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. یہ عمل آپ عاشور کو کرتے ہیں اور آپ کریں گے انشاءاللہ, لیکن ہمارے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. لیکن جب حسین ہی عمل کر رہے تھے, چشمہ کی لاش تھی. عزاداران حسین ملا مبین لکھنوی اہل سنت والجماعت کے عالم گزرے لکھنؤ سے. یہ مجلس بھی پڑھتے تھے اور ایک انہوں نے مقتل بھی لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصغر کی لاش امام پس خیام لائے اور کہا رباب اپنے اصغر کو لے لو. عزاداران حسین وہ فرماتے ہیں ملا مبین کہ جو ہی اصغر کی ماں باہر آئی تو بالوں میں سیاہی تھی, لیکن جب اصغر کے گلے کو دیکھا پورے بالوں میں سفیدی آ گئی اور ایک جملہ کہا, اصغر لگتا ہے تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا, صاحب اولاد ہوتا بیٹا تجھے ایسے قتل نہ کرتا. اور اس کے بعد کہتی ہے اے علی اصغر تیری عمر کے تو جانور بھی ذبح نہیں ہوتے. عزادار حسین ملا مبین کہتے ہیں کہ اب چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ امام کہتے ہیں رباب اصغر کی میت تم اٹھاؤ, اصغر کا جنازہ تم اٹھاؤ, میں قبر کھودتا ہوں. امام ذوالفقار حیدری لے کر میں کہتا ہوں شاید ذوالفقار نے یہ کہا ہو مولا میں تو مشرکوں کے قتل کے لیے آئی تھی, کافروں کے لیے آئی تھی, میں اس معصوم بچے کی قبر کھودنے نہیں آئی. امام نے ننھی سی قبر کھودی, لیکن ہائے
کربلا کی غربت قبر کا نشان بنانا بھی امام نے مناسب نہ سمجھا، نشان بنا کے مٹا دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ ہر لاش نکالی جائے گی پاوالی کے لیے، میرا اصغر اس قابل نہیں ہے۔ اللہ حسین بس جب شام غریب آئی اور لاشیں شمار ہوئی تو انہوں نے کہا ایک لاش کم ہے، ایک لاش نظر نہیں آ رہی۔ ایک شخص ملعون کھڑا ہوا کہ میں نے امام کو پس خیام ایک قبر بناتے دیکھا ہے، اس نے حکم دیا کہ نیزے ہاتھ میں لو، اس حصے کو چھانو، لاش برآمد کرو۔ عزاداران حسین خیام تو جل چکے تھے، جلی ہوئی خیموں کی رات پر رباب منظر دیکھ رہی ہے، ایک ملعون کا نیزہ گیا، پھول سی لاش برآمد ہوئی، بی بی کا رخ مدینے کی طرف پھر گیا، یا زہرا، ہر شہید ایک ایک مرتبہ قتل ہوا، میری آغوش کی ٹھنڈک دو مرتبہ۔ اللہ لعنت اللہ علیہ وسیعلم ابیہا و بالہا و بنیہا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ مولا ہماری اس نشست کو اپنی عبادت میں شمار فرما، اس کا ثواب اپنے شان کے مطابق عطا فرما، ہم سب کے، ہمارے والدین کے، ہماری اموات کے گناہ صغیر و کبیر سے درگزر فرما۔ مولا جتنے بھی بزرگ جوان بیٹیاں بہنیں مائیں تشریف فرمائیں، ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جس نے جس حیثیت سے ان مجالس میں معاونت کی ہے مولا ان کے روزی رزق میں اضافہ فرما، ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما، امور کو سہل فرما۔ ان بانیان کے لیے، ان تمام عزاداروں کے لیے، میری بیٹیوں بہنوں ماؤں کے لیے، مجھ سمیت بارلہ اس مجلس کا بہترین اجر یہ ہوگا ہم سب کے لیے کہ اپنی ذات اور قلب بہتر امام کو ہم سب سے راضی فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، آپ کے حاشی میں مرتب فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔